الحمدللہ جعل المؤمنین كبنيان مرصوص وبعث لهدايتهم رسله بالخصوص والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم. میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ شروع کر رہی ہوں. ساری زندگی ماں کے نام کرتی ہوں، میں خود کو ماں کا غلام سمجھتی ہوں. جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار ہے جو مائیں، میں انہیں سلام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے؟ پھر فرمایا تیرے باپ کا. باپ سے 3 گنا زیادہ حق ماں کا ہے اولاد پر. حضرات، آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہے. کیا ہم بھول گئے ماں کی ممتا کو؟ کیا ہم بھول گئے ماں کے اس پیار کو؟ اپنے دکھ کو دکھ نہ سمجھتی، تیرے اوپر گرمی کو گرمی نہ سمجھا، سردی کو سردی نہ سمجھا. ماں نے تجھ کو سوکھے بستر پر سلایا، خود کو گیلے بستر پر ڈالا. ماں نے تجھے چلنا سکھایا، ماں نے تجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار دیا. ماں نے تجھے کھانا سکھایا، ماں نے تجھے پینا سکھایا. جب بچہ یا بچی کو بخار ہو جاتا تھا یا درد ہو جاتا تھا تو ماں کی نیند حرام ہو جاتی تھی، راتوں کو تجھے لیے پھرتی تھی. ماں کا احسان بھولنے والی اولاد، سن اللہ کا فرمان وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ. اللہ فرما رہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے آگے اف بھی مت کر. بری نگاہ سے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ تو بہت دور کی بات ہے، بری نیت سے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے آگے اف بھی مت کر. حضرات، میں شاعر نے کہا آدھی رات گزر جاتی تھی جب نیند نہیں آتی تھی، آدھی رات گزر جاتی تھی جب نیند نہیں آتی تھی، حسبی ربی جل اللہ کی لوری سنا کے سلاتی تھی. کرتی تھی اپنے بچوں کے خاطر نیند اپنی قربان، کرتی تھی اپنے بچوں کے خاطر نیند اپنی قربان. اے بندے سوچ تیرے اوپر کتنا ہے ماں باپ کا احسان. حضرات، میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو. ماں باپ اگر غلطی کرے ہیں تب بھی ان کو ڈانٹنے کا حق نہیں ہے اولاد کا. ماں باپ سے پیار سے بات کرو، ان کے سامنے خود کو جھکا لو. حضرات، جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو کچھ کام بتایا اور کام بتانے پر اولاد کی پیشانی ناگواری کا ایک پل بھی آ گیا تو وہ ایک پل ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا. جو نیکیاں اس نے کما رکھی تھی وہ نیکیاں ساری کو ختم کر دے گا. فرائض نماز، تہجد کی نماز، فرائض رمضان کے روزوں کا ثواب حج چاہے جتنا کیے ہو، زکوٰۃ صدقہ سب کے ساتھ بھلائی کی ہو، پوری عمر نیکیوں کے کام میں گزار دی ہو، لیکن ماں باپ کی ناگواری کا جو ایک پل آیا ہے وہ ایک پل ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا. میری مائیں بہنوں، اپنے بچے کو یہ بات بتایا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت کو رکھ دیا ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ ٹھہرا دیا ہے. اب وقت تیرا ہے، اب ان دونوں کی خدمت کرو اور اپنی جنت کو پکی کر لو، ورنہ دوسرا راستہ ہے. ان کی رضا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ان کی ناراضگی سے اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. گویا کہ یہی تیری جنت اور یہی تیری جہنم ہے. اب مرضی تیری ہے، جس کو چاہے اختیار کر لے. ابھی زندہ ہے تو خدمت کر لے، ورنہ جس کے چلے جاتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو کہ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں. اب میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کر رہی ہوں. مت پوچھو راتوں کو میں کیسے کیسے سوتی ہوں، کہ مت پوچھو راتوں کو میں کیسے کیسے سوتی ہوں. جب جب ماں کی
کتنا نادان ہے